السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست ایسویٹ انجینئر عبدالرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل بوائے۔ آج کا ہمارا ٹاپک انتہائی اہم ہے ارتھنگ۔ ارتھنگ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہمیشہ ہم سولر سسٹم لگواتے وقت اگنور کر دیتے ہیں۔ ہم لاکھوں کے سولر سسٹم تو لگوا لیتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے ارتھنگ کی تو ہم اس کو ہمیشہ اگنور کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس بات کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ارتھنگ ہمارے سولر سسٹم کے لیے کتنی ضروری ہے۔ سولر سسٹم میں ارتھنگ نہ صرف ہمارے مالی آلات کی حفاظت کرتی ہے، بلکہ یہ ہماری قیمتی جانوں کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ارتھنگ اور لائٹنگ کے راستے کی ضرورت صرف اس وقت ہوتی ہے جب آپ کی بلڈنگ بہت زیادہ اونچائی پر ہو۔ یاد رکھیے آپ کا یہ خیال بالکل غلط ہے، کیونکہ آسمانی بجلی گرتے وقت نہ اونچائی دیکھتی ہے نہ گہرائی۔ اور کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ارتھنگ اس وقت کروانی چاہیے جب آپ نیٹ میٹنگ کروا رہے ہوں، یعنی کہ آپ کا سسٹم آن گریڈ ہو۔ یہ بھی خیال بالکل غلط ہے، کیونکہ ارتھنگ کوئی بھی آپ سولر سسٹم لگوا رہے ہیں انتہائی اہم ہے۔ اس لیے جب بھی آپ سولر سسٹم لگوائیں ارتھنگ کو کبھی بھی مت اگنور کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ارتھنگ ہے کیا۔ کسی بھی برقی خرابی، شارٹ سرکٹ یا آسمانی بجلی گرنے کی صورت میں اضافی کرنٹ کو زمین میں منتقل کرنے کا نام ارتھنگ ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ارتھنگ کرواتے وقت ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سولر سسٹم کے لیے ارتھنگ کرواتے وقت ہمیشہ 3 بور کروائیں، ایک اے سی بور اور ایک لائٹنگ ارسٹر کے لیے بور، ایک سولر پینلز کے لیے بور۔ ڈی سی بور ہمارے سولر انورٹر اور سولر پینلز کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، جبکہ اسی ارتھنگ میں ہم انورٹر کے آؤٹ پٹ اور گریڈ کنیکشن کو زمین کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ایک بور کو دوسرے بور سے تقریباً 4 سے 5 فٹ کی دوری پر کروائیں۔ ارتھنگ کے دوران اچھے کاپر راڈ یا اچھی کاپر پلیٹ کا استعمال کریں اور اچھی کاپر وائر کا استعمال کریں۔ کاپر پلیٹ کو کاپر وائر کے ساتھ اچھے سے جوائنٹ لگائیں اور کاپر پلیٹ کو آرام سے زمین کے اندر جانے دیں، اور اتنا ہونا چاہیے کہ گیلی مٹی یا نمی والی مٹی آ جائے۔ اور بور کے اندر اچھا کیمیکل ڈالیں اور کیمیکلز کے ساتھ پانی کا بھی استعمال کریں۔ بور کے اندر ایک پائپ کا بھی استعمال کریں تاکہ ہماری ارتھنگ والی مٹی گیلی اور نمی دار رہے، اور چھت کے اوپر لائٹنگ ارسٹر کا بھی استعمال کریں تاکہ آسمانی بجلی گرنے کی صورت میں بھی ہمارے یہ سولر پینلز کی حفاظت کر سکے۔ اس لیے لائٹنگ ارسٹر کو بھی اپنی چھت کے اوپر لازمی انسٹال کریں۔ یاد رکھیے گا اگر لائٹنگ ارسٹر کو غلط طریقے سے انسٹال کیا جائے گا تو یہ پھر بھی ہمارے لیے مالی اور جانی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ جیسا کہ بہت ساری جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ ٹیکنیشین حضرات بغیر کسی انسولیٹر کا استعمال کیے سولر اسٹرکچر کے ساتھ ہی یا پھر پانی والی ٹینکی پر ہی لائٹنگ ارسٹر کو انسٹال کر دیتے ہیں، جو کہ انتہائی نامناسب اور غلط طریقہ ہے، کیونکہ لائٹنگ ارسٹر اور سولر اسٹرکچر کے درمیان انسولیٹر نہ ہونے کی وجہ سے لاکھوں ملین وولٹیج اور امپیئر پر مشتمل آسمانی بجلی ہمارے سولر پینل یا پھر ہمارے پانی والی ٹینکی کے اندر چلی جاتی ہے، جس سے نہ صرف مالی نقصان ہوتا ہے بلکہ یہ بہت بڑے جانی نقصان کا بھی باعث بنتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی آپ لائٹنگ کے ارسٹر لگائیں تو ساتھ انسولیٹر کا لازمی استعمال کریں تاکہ کسی بھی قسم کے مالی نقصان کے ساتھ ساتھ جانی نقصان سے بھی بچا جا سکے۔ لائٹنگ ارسٹر کے ساتھ تار کو کلمپ کے ذریعے جوڑیں۔ لائٹنگ ارسٹر کو سولر پینل سے کم 2 سے 3 فٹ کی اونچائی پر لگانا چاہیے اور 2 سے 3 میٹر کی دوری پر لگانا چاہیے تاکہ ہمارے سولر پینل ہر طرح سے محفوظ رہیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ارتھنگ ہمارے سولر سسٹم کے لیے کتنا ضروری ہے، اور ارتھنگ کے دوران ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور لائٹنگ ارسٹر کے کیا فائدے ہیں، اور لائٹنگ ارسٹر کو کدھر انسٹال کرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے۔